حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہاگ رات۔ شادی کی پہلی رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں رونے لگی؟ شادی کی پہلی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ اندھیرا چھا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ آج تو ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مدینے بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے حد درجہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی یہی چاہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 8 برس کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہر مکہ میں کعبے کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے اور بعد میں بھی وہ عام طور سے گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا کے لڑکے حضرت علی آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی کی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دو۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی،
باہر ابو بکر اور عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی ایسی قربانی دی کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ کرام کرتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میری بچی فاطمہ، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرات میرے پاس آئے ہیں ان کا میری زندگی پر ایک بہت بڑا احسان ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میں راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی باہر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنا کر فاطمہ نے ہاں کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی کے پاس تو پیسے وغیرہ تھے ہی نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک ذرہ رکھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور اسے لے کر آؤ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ ذرہ لے کر آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، علی اور فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ ذرہ رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی اور فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا کہ علی، ذرہ بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے یہ 500 درہم ہدیے کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اور اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہیز کا سامان منگوایا، جس میں ایک تانبے کا لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن، بچھانے کا ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا گیا۔ پھر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئیں انہیں آج ہم نوجوان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں ہزاروں حدیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے
بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے محفوظ رکھے اور نیکی کی طرف توفیق عطا فرمائے، آمین۔